اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم تبدو ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر اس کو تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب کرے گا، بہ اس کا حساب اللہ تم سے کرے گا اگر تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر عذاب دے جس کو چاہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ایک شبہ ان میں پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ جو ہیں یہ عام تھے بظاہر، ان کے عموم سے یہی سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں جو غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ کرام یہ سن کر گھبرا اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کام ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں تو انہی کا اعمال ہوگا، حساب ہوگا، غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال جو دل میں آئے حساب ہوگا اس کا، تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کی عموم کے پیش نظر آپ نے اپنی طرف سے کچھ پسند نہ فرمایا کہنا، چپ رہے، بلکہ وحی کا انتظار کیا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے، خواہ آسان ہو یا دشوار ہو، مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل کرے، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر یہ کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر یہی فرمایا۔ تو آگے کی جو آیات، آخری دو آیات ہیں، تو اس میں ان صحابہ کرام کا مومنین کا تعریف فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ان کے اس شبے کا جواب بھی ہے آگے کہ کیا ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما انزل الیہ، جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور مومنین بھی جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں جو مومن ہیں، وہ بھی اس پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بھی اس پر ایمان لائے، قرآن پر، نبی پر، کلن، سب، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کے کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے بینہ، درمیان، احد، کسی ایک کے، من رسل، ان رسولوں میں سے، ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے سارے نبی جو ہیں وہ معزز ہیں، محترم ہیں، اور ہمارا بھی یہی شیوہ ہونا چاہیے، اسوہ صحابہ یہی ہے کہ ہم جو ہے یہی کہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی رسولوں میں، ہم فرق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے جو ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں، ہم نہیں ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ نبی اس سے کم ہے، یہ نبی اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے کم ہے، لا نفرق، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیات اس چیز کی گواہی ہے کہ ایمان والوں کا جو قول ہے، مومنین کا جو قول ہے وہ یہ ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک رسول کے بھی، ان کے جو ہے سارے رسول ہماری نظر میں برابر ہیں، محترم ہیں، معزز ہیں، بزرگ نبی ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ان کے وہ مومنین نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، غفرانک ربنا، بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، حدیث صحیحہ میں ان آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ کافی ہیں، اور ان دو آیتوں میں کو جنت کے خزائن میں سے خزینہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال قبل خود رحمان نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا،
ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالو وہ بولے سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا بخش دے ہم کو، ربنا ہے ہمارا رب، والیک المصیر اور تیری طرف ہے رجوع کی جگہ، ان کے تیری طرف ہی لوٹنا ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ. وہی بات آ رہی ہے اس کا شبہ جو تھا، جو صحابہ کرام جس میں پریشانی میں آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم ظاہر کریں جو دل میں ہے یا اس کو چھپائیں تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو اس کا جواب آ رہا ہے، اس شبے کا جواب آ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دے گا، نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اس میں وہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو غیر اختیاری غیر ارادی کام ہیں، کام مطلب خیالات ہیں دل میں آ گئے ہیں یا کچھ اس طرح، تو وہ اس کا پھر مواخذہ نہیں ہوگا. جو تمہاری وسعت کے مطابق ہے چیز وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرے گا. لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کے وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ جو وہ کما گئے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور علیہ اور اس پر جو اس نے کمایا، یعنی کہ ہر کسی کو اپنی اپنی کمائی جو ہے وہ کام آئے گی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ، اس کے لیے وہ، ٹھیک ہے، جو اس نے کمایا اس پر عذاب ہے. وعلیہا مکتسبت، اور علیہا اس پر جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے نا. ربنا اے ہمارا رب، لا تؤاخذنا ہم کو نہ پکڑنا، ان نسینا، یا آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہم کو نہ پکڑنا، مواخذہ نہ کرنا ہم سے، ان نسینا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، او اخطانا، ان نسینا اگر ہم سے بھول جائیں ہم، او اخطانا یا چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی بھول چوک اگر ہم سے ہو جائے تو اے اللہ ہم کو نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارا رب، ولا تحملنا لادنا ڈالنا نہ اے اللہ ہم پر، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ ڈالا تھا، حملتہ تو نے ڈالا، لدا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ایسا بوجھ نہ ڈالیے نہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو بوجھ پہلی قوموں پر بنی اسرائیل پر عذاب آئے تھے ان کے نافرمانی کے سبب، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. ربنا اے ہمارا رب، ولا تحملنا تو ہم پر تحملنا ہم سے نہ اٹھوانا، ما لا طاقت لنا بہ وہ جو طاقت نہیں رکھتے ہم اس کی، یعنی کہ ایسا بوجھ نہ ہم سے اٹھوائیو اے اللہ جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا اور درگزر کر اے اللہ ہم سے، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے. دیکھیں یہ مولا کہنا بھی صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتا ہے، اللہ کو مولا کہنا چاہیے. قرآن کے الفاظ سے میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، یعنی کہ ہماری مدد کرنی ہے، ہمیں رسوا نہ کرنا اے اللہ کافر قوم سے، ہماری مدد فرمانا کافر قوم پر، ہم فتح یاب ہوں علی القوم الکافرین کافر قوم پر. ٹھیک ہے. اے ہمارا رب ہم سے نہ مواخذہ کرنا اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا بوجھ جیسا کہ ان لوگوں سے اٹھوایا تھا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب ہم پر نہ اٹھوانا وہ بوجھ جس کی ہم کو اٹھانے کی طاقت نہیں. واعف عنا آپ کو معاف کر دے، واغفر لنا بخش دے ہم کو، واعف عنا گزر کر ہم سے، واغفر لنا ہم کو بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اے اللہ ہماری مدد کر کافر قوم پر. صدق اللہ مولانا العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.